السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، اس سیزن میں آم کے درختوں پہ جو بور لگا ہے اس کے حوالے سے امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ آم کی پیداوار بمپر ہو سکتی ہے، اور اگر بمپر کراپ ہے تو اسے سنبھالنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھایا بھی جا سکے گا یا نہیں، یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں میجر ریٹائرڈ طارق خان صاحب، جو مینگو گروور بھی ہیں اور مینگو ایکسپورٹر بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ملک صاحب، جو مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان سے ان کا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے میجر ریٹائرڈ طارق خان صاحب، آپ اس وقت تک اس آم کی فصل کو ایک لحاظ سے کہنا چاہیے، پیداوار کو کیا توقع کر رہے ہیں کہ اس وقت تک جو سچویشن ہے آم کے باغ کی وہ کیا ہے؟ رضوانی صاحب، اس وقت تو بڑی اچھی فصل نظر آ رہی ہے کہ ایک امپینڈنگ ہے، آئے گی۔ اب معاملات موسم کے ہیں، پلانٹ کے ہیں، انوائرمنٹ کیا ہے، آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اس کو، کون سے پروٹوکولز ہیں انسیکٹیسائڈ پیسٹیسائڈ کے، دیٹ ول ان فیکٹ ڈیسائڈ۔ مگر جنرلی جب بھی آپ کی اوورآل کراپ زیادہ ہوتی ہے تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہوتا ہے، اور سپلائی سائڈ پہ آپ کی شارٹ ہوتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ آپ کی چل رہی ہوتی ہے، سپلائی زیادہ چل رہی ہوتی ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، تو آپ کے ریٹس ڈاؤن ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں میں تو گروور بھی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ گروور کا کھیلنا کھلانا کم ہوتا ہے۔ 99% باغات آپ کے گروور بیچ دیتے ہیں پہلے مڈل مین کو، ٹھیکیدار کو۔ تو یہ آڑتی صاحبان جو منڈی میں بیٹھے ہیں یا ہم جیسے چھوٹے موٹے جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کو کوئی ان کی ویلیو ایڈ ان فائنینشلی تو ہو سکتی ہے، یا کوئی بہتر ریٹرنز، لیکن گروور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے زیادہ جو بیچ دیں گے ان کا کیا تعلق ہوگا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے کتنے فیصد مینگو گروورز ہیں جو پہلے ہی سودا کر لیتے ہیں اپنے باغ کا ایک اندازے کے مطابق، اور کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں؟ میرے خیال میں 90% تو ابھی بیچ چکے ہوں گے یا بیچ رہے ہوں گے، تو 10-1% باقی بچ گیا۔ اس میں سے 1% 2% ہوں گے جو اس کو خود ہینڈل کریں گے، ہارویسٹ کو، پوسٹ ہارویسٹ ساری چیزوں کو خود اپنے کنٹرول میں رکھیں گے۔ 99% تو بک جاتے ہیں۔ تو یہ تو میں آپ کو آتے ہی کہا ہے کہ جب آپ گروور ویو لیتے ہیں تو آپ گروورز کی انوالومنٹ کو انشور کریں کہ وہ یہ اس کو اپنے ہینڈلنگ، اپنی مارکیٹنگ خود کریں۔ مگر اس میں بھی اور معاملات ہیں، آپ کی گورنمنٹ سائڈ آ جاتی ہے، آپ کی پبلک سائڈ آ جاتی ہے، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے۔ وہ میری باتیں کرنے کے نہیں ہے، خالد بھائی جب بھی بیٹھتے ہیں، خالد کھوکھر صاحب، وہ سارا بتا جاتے ہیں۔ اب کاسٹ آف پروڈکشن ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ تو ایگریکلچر از دی لوسٹ انکم آن اینی، کسی سیکٹر میں بات کریں آپ انڈسٹری کے، تو ایگریکلچر تو لو انکم پہ ہے۔ آپ اپنا سفید پوشی اور بھرم اور گھر کا خرچہ مرچہ چلائیں، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ ایگریکلچر میں اسی وقت آئے گا جب آپ ویلیو ایڈ کریں گے، محنت کریں گے، اور آپ کی ہینڈ ہولڈنگ فرام دی پبلک سیکٹر ہو۔ صحیح۔ اچھا، اس کو تو آپ نے تو فارمولے کو ایبزارب کر لیا ہے، بلکہ آپ خود گروور بھی ہیں، پھر آپ خود اس کو دیکھتے بھی ہیں، سیل بھی خود کرتے ہیں، ایکسپورٹ بھی آپ خود کرتے ہیں، جو آپ نے کہا تھا ویلیو ایڈیشن جو چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ نے اپنا پلانٹ بھی خود لگا لیا پروسیسنگ کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے۔ تو یہ تو ظاہر ہے اس کا فائدہ آپ کو کتنا ہوا ہے، یا کون کون سے گروور فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ طارق ملک صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ کا اس وقت تک آم کے باغوں میں جو بور لگا، اور اس کی وجہ سے اس کے بعد اس وقت تک جو گروور ہے یا وہ آڑتی یا وہ بیخر جو یہ کانٹریکٹر وہ لے چکا ہے، وہ کس حد تک ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اسے آم کے اس دفعہ پیداوار سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ جی رضوان صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ایگری بزنس میں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس سال فصل ہے واقعی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، نظر آ رہی ہے۔ یقیناً کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایئر ہے یہ سال، پچھلے سال کی نسبت بھی، اور لیفٹ اوور جو جتنے پچھلے پریویس سال سے ان کی نسبت یہ تقریباً مختلف سال ہے۔ بمپر فلاورنگ ہے، بمپر کراپ جو ہے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، لیکن کچھ تھریٹس موجود ہیں بہرحال۔ سب سے پہلا تھریٹ کون سا ہے کہ فروٹ سیٹنگ، کیونکہ جو ٹیمپریچر ہے وہ آلموسٹ فیور کر رہا ہے، لیکن جو ہمارا پیک سیزن ہوگا
جو تقریباً 15 مارچ سے آن ورڈ چلتا ہے 31 مارچ تک، جس میں فروٹ سیٹنگ ہونی ہے، وہ آلموسٹ 33 تک ٹچ کر رہا ہے، اور یہ بڑا کرٹیکل ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں فروٹ سیٹنگ جا کے ڈسٹرب ہو جاتی ہے جی۔ دوسرا جو ہمیں بڑا تھریٹ مل رہا ہے وہ ہے فروٹ سائز کا۔ یقیناً فلاورنگ بہت زیادہ ہے، تو جب کوانٹٹی نمبر آف فروٹس بڑھ جاتے ہیں تو سائز اس کا چھوٹا رہ جاتا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا ہمیں۔ اور تیسرا جو تھریٹ جا رہا ہے وہ اگلے سال 2020 کی جو کراپ ہے وہ ہٹ ہو سکتی ہے، آف ایئر میں جا سکتے ہیں، جیسا کہ پچھلا سال کم رہا، یہ سال بہت اچھا ہے، اگلے سال پھر ہٹ ہو سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے بتلایا کہ اس میں یقیناً جو خابیدگی کے دوران جو کنڈیشنز ہمیں ملی فیوریبل، وہ ڈراؤٹنیس تھی، اور فوٹو پیریڈ بھی ٹھیک رہا، لو ٹیمپریچر بھی تھا، جس میں فلورل بڈ انڈکشن بہت اچھی ہو گئی، قدرت نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ اچھا، یہ ڈراؤٹنیس جو ہے اس کی وجہ سے کچھ گروورز بھی جو تھے انہوں نے بھی وہ اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں، خابیدگی کے دوران، ڈورمنسی کے دوران پانی نہیں لگاتے ہیں، تو اس سے بمپر فلاورنگ ہوئی۔ تو اس ڈراؤٹنیس کی وجہ سے سیلینٹی ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے آگے۔ میجر صاحب جس طرح بتلا رہے تھے کہ پانی کا بھی ایشو ہے، تو اس کی وجہ سے سیلینٹی ایک بہت بڑا ایشو آئے گا، جس کے یعنی سارس اوپر آ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر دوسرے پرابلم جسٹ لائک ڈائی بیگ جو ہے ٹویگ بلائٹ اور ڈکلائن کا پودا شکار ہو جاتے ہیں جی۔ اور چوتھا جو میں میجر صاحب کو انڈورس کروں گا کہ مارکیٹنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مارکیٹنگ کیونکہ بمپر کراپ ایکسپیکٹڈ ہے، تو مارکیٹنگ مسئلہ ہو سکتا ہے، ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ کہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ اس دفعہ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ فلاورنگ بڑی آئیڈیل ہوئی تھا، اسے ایک ایسا ماحول ملا جس کی وجہ سے، لیکن ایک اور متھ ہے یا سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگلا جو سیزن ہوگا وہ پیداوار یقیناً ہمیں کم نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک سیزن میں بہت اچھی ہوتی ہے اور ایک سیزن میں نہیں ہوتی۔ ویسے یہ کیا ہے اس کی عام آدمی کو اگر ہم سمجھانا چاہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک سیزن میں آم اچھی پیداوار دیتا ہے اور ایک سیزن میں وہی باغ اتنی اچھی پیداوار نہیں دے رہا ہوتا اگلے سیزن میں؟ اس پہ بنیادی طور پہ یہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے، اور دوسرا انوائرمنٹل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ انوائرمنٹل فیکٹر سب سے پہلے میں ذکر کرتا چلوں، جس طرح میں نے کہا کہ ڈراؤٹنیس ڈیورنگ فلور بڈ انڈکشن جو کم از کم 8 ہفتے ہمیں چاہیے ہوتی ہے، یعنی ڈارمنسی میں جانے سے پہلے، ڈارمنسی کے دوران ہمیں ڈراؤٹنیس جو ہے یعنی خشک سالی، ہم نے اس میں پانی نہیں لگانا ہوتا، تو یہ کم از کم 8 ہفتے ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ اور جس شاخ پہ دھوپ نہیں پڑتی 20 سے 25 دن تک 10 گھنٹے کے لیے، وہ شاخ بھی اگلے سال پھل نہیں اٹھاتی ہے۔ اور اسی طرح لو ٹیمپریچر ہمارے ہاں یعنی سب ٹراپیکل ریجن میں، پنجاب میں لو ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈومیننٹ فیکٹر ہے، تو یہ بھی 10 سیلسیس سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے 20 سے 40 دن کے لیے چاہیے ہوتا ہے آلموسٹ۔ تو یہ فیکٹرز ہیں انوائرمنٹل۔ اگر یہ پلس مائنس ہو جاتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ جو شاخ جو منزل نکلی ہے، جو فلش نکلی ہے، وہ پلس مائنس ہو سکتی ہے، وہ ویجیٹیٹیو کی طرف بھی جا سکتی ہے، وہ فلورل بڈ کی طرف بھی جا سکتی ہے، اس میں انڈکشن ہو سکتی ہے۔ باقی مس مینجمنٹ ہماری یہ ہوتی ہے ہمارے سائڈ پہ کہ گروورز جو ہیں وہ کچھ ڈیلے کر دیتے ہیں ہارویسٹنگ، جس کی وجہ سے پودا اگلے سال کے لیے تیار نہیں ہو پاتا، اس کو پراپر فرٹیلائزر اپلیکیشن نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے وہ جب وہ فلش نکالتا ہے وہ میچور نہیں ہو پاتی، اور وہی میچور فلش ہے جس نے اگلے سال پھل اٹھانا ہوتا ہے۔ پھر اس کو یہ ڈورمنسی کے دوران جو میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں، انوائرمنٹل کنڈیشن یہ اگر مل جائے تو وہ یقیناً جو ہے وہ پودا جو ہے وہ آلٹرنیٹ بیئرنگ میں نہیں جائے گا۔ صحیح جی۔ میجر طارق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس دفعہ مینگو گروورز نے اپنے باغ بیچے ہیں، یہ سودے کر رہے ہیں، وہ اس فروٹ کو دیکھ کے کر رہے ہیں یا جو پچھلی دفعہ کا ریٹ ہے اسی ریٹ پہ کر رہے ہیں، اس سے بہتر ریٹ پہ کر رہے ہیں؟ اس دفعہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کسی ریٹ کو دیکھ کے نہیں ہوتے، اس کی اوورآل جو ہوتا ہے اپنی ضروریات کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو ہمارے بہت بڑے بڑے باغات کے مالک صاحبان ہیں رحیم یار خان میں، وہ 3-3 4-4 سال کے باغات بیچ کے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کی ضروریات بھی زیادہ ہوں گی۔ اسی طرح ایک ٹرینڈ بنتا ہے جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ٹرینڈ کا اس وقت جو ہے آپ کا جس نے باغ خرید کے مینیج کرنا ہے ہارویسٹ، وہ بھی ریلیکٹنٹ ہے تھوڑا سا، کیونکہ اس کے پاس آپشن اوپن آ گئی ہے نا۔ باغات بہت پھل گئے، آپ کا ادھر نہیں لے گا ادھر لے لے گا، ادھر وہ دے آر آلسو اسیسو۔ تو
काम तो उसी वक्त ठीक हो सकता है कि आपका फार्मर अपने हाथ में सारी स्टिंग्स रखे, कंट्रोल करे और हार्वेस्ट कर ले। अब वो अगर कुछ लोग नहीं समझ रहे या इन चीज़ों को हम एडवोकेट कर रहे हैं पिछले 10 साल से, मैं तो यही कह रहा हूँ इसको करो, हमने तो ये करके देख लिया। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस दफ़ा बागात भी मालिक के एक्सपेक्टेड रेट से नीचे जाएंगे। उसकी वजह ये होगी कि ऑप्शंस बहुत हैं ख़रीदार के पास। सही। तो आप ये तवक्को कर रहे हैं कि जैसे एक बन रहा है माहौल पिछले सीज़न की निस्बत, इस दफ़ा मैंगो ग्रोवर की जो बारगेनिंग है वो थोड़ी वीक हुई है? हाँ, वीक होगी क्योंकि फसल ज़्यादा है, मलिक साहब ने बता दिया। अब उसने सिर्फ मोस्टली तो सौदे हो चुके होंगे, मेरा तो इन टच नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हैं लोग। मोस्टली उन्होंने अपने बागात के अपनी ज़रूरत के मुताबिक सौदे कर लिए होंगे। इसके पीछे एक और हिस्ट्री है, अब उसको टच करना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ऐसे करते हैं? इसके अंदर सारा इनपुट का इस्तेमाल है, इसके अंदर सारी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और फिर आगे जब एक स्मॉल एंड मीडियम फार्मर देखता है कि यार फसल ज़्यादा है, मार्केट में ग्लट होगा, मैं कहाँ फंसूंगा, मैं मार्केट ट्राई भी इस साल करनी है, तो वो नहीं करेगा, हाथ पीछे खींच लेगा। तो आपकी डीएपी जो हमें, मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आ जाता हूँ उस काम पे, जो मदाखिल हैं वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे फार्मिंग कम्युनिटी को, नॉट ओनली इन पर्टिकुलर विद मैंगो क्रॉप, विद अदर क्रॉप्स एज वेल। आपकी जो फास्फेटिक हैं वो इस वक्त 52-5300 पे बैग चला गया, 50 kg का वो मिल रहा है, डीएपी का हो या किसी फास्फेटिक जितनी भी फर्टिलाइजर्स हैं। इसी तरह एसओपी जंप अप करके 4500 क्रॉस कर रहा है, 5000 क्रॉस कर रहा है। तो ये तो आज से 3-4 साल पहले ऐसे नहीं थे, ये 3000 की रेंज में फिरा करते थे। तो 2000 का तो यहाँ फ़र्क आ गया। आस डैम्स हमने बनाए नहीं, वो तो हमारा पुराना एक सिलसिला चल रहा है। तो हमारे पास पानी का तो वसाइल कम है, डिप्लीटेड रिसोर्सेज ऑफ वाटर है हमारे पास। आपने ट्यूबवेल से निकालना है, ट्यूबवेल के लिए आपके एनर्जी रिसोर्सेज, बिजली आपने महंगी करते जा रहे हैं। आपको मे बी IMF की डायरेक्शन है, मे बी फैटफ के वो इश्यूज़ हैं, जो भी हैं ये तो फेस गवर्नमेंट ने करने हैं, उसका अल्टीमेट फॉल आउट तो फार्मर पे आएगा। तो ये चीज़ें जब मदाखिल महंगे होंगे, आप कंपेटिटिव नहीं रहते मार्केट में। आप जो चीज़ ग्रो करते हैं, आप देखें अभी गंदम आपने ग्रो की है, वो 1650 की, 1800 की, अभी सिंध में सुना है 2000 की बिक रही है। तो इसको जब आपके मदाखिल महंगे हो जाएंगे, आप वर्चुअली कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, तो आप एग्रीकल्चर एक चीज़ वो ऐसी नहीं रहेगी जो कि पाकिस्तान को स्पोर्टिव इंडस्ट्री यहाँ से चला करते। आप कह ये रहे हैं कि जो ज़रूरी मदाखिल हैं वो जो महंगे हो रहे हैं, उसकी वजह से ग्रोवर्स पे एक प्रेशर आ रहा है। इस पे बात जारी रखते हैं, लेकिन नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं आम की पैदावार जो इस सीज़न में जिसकी तवक्को की जा सकती है और अच्छी फ्लावरिंग हुई है, तो उसका फ़ायदा क्या, उसको मैनेज फार्मर बेहतर अंदाज में कर पा रहा है या नहीं, और इस वक्त इश्यूज़ क्या हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर तारिक मलिक साहब, आप से जो बात हो रही थी कि मुख्तलिफ इश्यूज़ अभी भी मौजूद हैं, ख़तरात मौजूद हैं जो एक मुतवक्के पैदावार को मुतासिर कर सकते हैं। जो इस वक्त प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है? पाउडरी मिल्ड्यू, फ्रूट फ्लाई, मिलीबग, क्या? जी, जो पूरे पंजाब में हमने थोड़ा सा सर्वे भी किया है, तो इस जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो पाउडरी मिल्ड्यू ब्रेकआउट है और उसका आउटब्रेक है, और हॉपर और मिजिस, ये 2 इंसेक्ट्स हैं, जबकि पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो फफूंदी फफूंदी कहलाती है, वो डिजीज़ है। तो ये ट्रेसेस में गो मिल रही है, लेकिन क्योंकि इसका लाइफ साइकिल जो है, डिजीज़ साइकिल, वो तकरीबन 5 से 6 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर यही सूरत हाल मौसम की रही, जिस तरह अब शाम को जो कल से मुल्तान में और गिरदुनवार में जो आंधी चल रही है, और थोड़ा सा जो कूल नाइट्स हो गई हैं और वार्म डेज़ हों, तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू जो है ज़्यादा फैलती है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो यकीनन इससे पैदावार जो है 20 से 80% तक जो है वो मुतासिर हो सकती है। तो इससे फ्लावर शेडिंग होती है 80%? जी बिल्कुल। अब अगर ये पिछले साल जो थी, बहुत से दरख्तों पे इसने बिल्कुल सफाया कर दिया था जी। पाउडर सा बनता है, लेकिन बाद में इससे फ्रूट जो फूल हैं वो बिल्कुल
شیڈنگ ہو جاتی ہے. ایون جو چھوٹا فروٹ ہوتا ہے ماربل سٹیج تک ایون وہ بھی ڈراپ ہو جاتا ہے اگر اس کو اٹیک ہو جائے پاؤڈری کا. تو یقیناً پاؤڈری ملڈو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ان دنوں, اور اس کے بہت اچھے فنجیسائڈس جو ہیں پھپھوند کش زہریں مارکیٹ میں موجود ہیں, وہ گروور حضرات جو کر بھی رہے ہیں, اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کو سیریس لیں اور اس کا سپرے ضرور کریں. دوسرا یہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ فروٹ سیٹنگ میں جو مین فروٹ سیٹنگ کم کیوں ہو سکتی ہے, اس کی ایک تو پاؤڈری ملڈیو میں نے آپ کو وجہ بتلا دی, باقی مچ جو ہے ایک کیڑا ہے اس کا کوئی کیمیکل مینجمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے. وہ مینیج ہو جاتا ہے, لیکن اس کے سب سے اچھا جو مینجمنٹ ہے وہ تھرو کلچرل پریکٹس ہے, یعنی تھرو اریگیشن. اریگیشن آبپاشی, کیونکہ بہت سے گروورز نے ابھی تک پانی نہیں لگایا, تو ان سے میری گزارش ہے کہ اس کو آبپاشی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. گروور حضرات اس وجہ سے آبپاشی نہیں کرتے کہ شاید یہ جو ہے بٹور بن جائے گا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹور بننے کا خطرہ اب ٹل چکا ہے, کیونکہ بٹور کی انفیکشن جو یہ اس بیماری کی انفیکشن ہے, اس کی جو فنگس ہے اس کی انفیکشن اگست ستمبر میں ہوتی ہے, تو گروور کو یہ خطرات لاحق ہوتے ہیں. تو کائنڈلی میری ان سے گزارش ہے کہ اگر مجز کو بچانا ہے اور فروٹ ریٹینشن کو مینٹین رکھنا ہے, یعنی فروٹ ریٹینشن جو ہے وہ مینٹین رہے, تو جتنا بھی پھل بن چکا ہے یہ بن رہا ہے, تو اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے پانی لگایا جائے اور پاؤڈری ملڈیو کے انگینسٹ جو ہے وہ سپرے کیا جائے. اور جہاں جہاں ہاپر کا اٹیک ہے تیلے کا, تو اس میں انسیکٹیسائڈ بھی مکس کر سکتے ہیں. ہاں جی, میرے طرف سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو گروہ ہے ویجیلنٹ ہے اور وہ یہ سب کر رہا ہے پریکٹسز, جو خطرہ اس وقت موجود ہے پاؤڈری ملڈیو کے شکل میں یا کسی اور میں, تو ویجیلنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں یا تھوڑا لیزی ہے ہمارا؟ نہیں, ویجیلنٹ ہوگا, ہے بھی صحیح, کیونکہ پرسنلی ہمارے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں گروورز, ہمارے اپنے کلسٹر میں دوست تعلق والے, اور جو فارمنگ کمیونٹی ہے وہ ان کی فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے, وہ اس کو سمجھتے ہیں, یہ مجز کو بھی سمجھتے ہیں, ہاپر آئے گا تیلے کو بھی سمجھتے ہیں, دوسرا اس کو بھی سمجھتے ہیں. پاؤڈری میلڈیو آئی تو وہ صفایا کر جائے گی, موسم اس کے لیے بہت اچھا ہے, پاؤڈری کو اٹریکٹ کر رہا ہے. اور پھر یہ میں ان کی یہ بتانا ضروری ہے, ملک صاحب موجود ہیں, ان کا جو مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس نے کافی اس پہ ڈیلیبریشن کی ہے, بڑی پریزنٹیشنز دی ہیں, وہ کچھ آن لائن بھی تھیں, کچھ اوپن فورمز میں بھی ہر سال کرتے ہیں. تو اس پہ ان کی اویئرنیس جو گئی ہے وہ بڑی اچھی گئی ہے اس پہ, کیونکہ یہ ایک میجر کراپ ہے, سالانہ کراپ ہے اور کیش کراپ ہے. تو فارمر تو سمجھتا ہے اس نے جو ہینڈلنگ کرنی ہے وہ کرے گا, بیسٹ فنجیسائڈ اویلیبل ہے, پانی کے ریسورسز مینیج کرنا اس کا کام ہے, وہ کر رہے ہیں. وہ میرے خیال میں ٹو بیسٹ آف دیئر نالج اینڈ امپارٹیڈ بائی دی انسٹیٹیوشن, انہوں نے جو بھی ہیلپ کی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ خاموش ہے, وہ کوئی ہو سکتا ہے 0.05% ایسے ہوں جو اللہ کے آسرے پہ ہی سارا چلنا ہو کہ نیچر کو دیکھتے رہیں اور چلتا رہے, ایسا نہیں ہے. یہ پریونٹیو سپریز ہیں, پریونٹیو پروٹوکولز ہیں, ان کو تمام لوگ فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو بات کریں بار بار وہ فوڈ سیٹنگ کے حوالے سے کر رہے ہیں, آپ کا اپنا اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہو سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, ٹیمپریچر انکریز ہوگا تو وہ فروٹ سیٹنگ کو ایفیکٹ کرے گا. تو اگر آپ کا نیچے موئسچر لیول سٹرونگ نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, موئسچر لیول اچھا نہیں ہے, تو ریٹینشن پاور خود بخود ڈاؤن ہو جائے گی. ابھی میں آپ کے پروگرام سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا, ایک تو بوران ہے جو کہ بہت ضروری ہے, آپ اپنے سپرے کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. پروٹوکول تو یہ بتائیں گے 50 گرام 100 لیٹر واٹر بتا رہے تھے. اسی طرح ہم نے زنک سلفیٹ کا بھی ڈسکس کیا. میرے خیال میں ریٹینشن اسی وقت ہوگی جب موئسچر اچھا ہوگا. اگر پانی نہیں ہے تو پانی کو لگانا چاہیے, اور اس طرح سے لگانا چاہیے اس کا وتر جو ہے 6-7 دن میں آ جائے, کیونکہ آپ کی ریپیٹ سائیکل 14ویں دن آ رہا ہوتا ہے سپرے کا. تو اگر آپ نے آج سپرے کیا ہے اگینسٹ یہ فنجیسائڈ کا, اگینسٹ فنگل انفیکشن, تو وہ کور براڈ سپیکٹرم کا رہے گا 10 سے 14 دن کے دوران. اسی دوران پانی لگائیں اور ساتھ ہی دوسرا کور دینے کے لیے آپ تیار رہیں. تو وہ تو سمجھتے ہیں ہمارے فارمر بھی, اور ان لوگوں نے انہوں نے کافی گائیڈ کیا. جی کیا. ڈاکٹر صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں آنے والے اگلے 90 ڈیز آلموسٹ اس خطے میں کافی کروشل ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 90 ڈیز, یہ پورے کے پورے 90 ڈیز نظر رکھنی پڑے گی
یا ان دنوں میں زیادہ ضرورت ہے یہ 40 ڈیز یہ 20 ڈیز؟ یہ کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو آپ کا اگر کیلنڈر کو سامنے رکھیں یہ چیزوں جی اگر ان دنوں کو میں پریورٹائز کروں تو یقیناً 90 ڈیز ہی بنتے ہیں، لیکن اپ ٹو ہارویسٹ آف دا فروٹ یہ دن بہت کریٹیکل ہیں، کیونکہ ہمیں اگلے سال کی بھی تیاری کرنی ہے. ہمیں یقیناً بیماریوں کے اعتبار سے اور انسیکٹ پیسٹ انسیڈنٹس کے حوالے سے یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے ذکر کیے، لیکن اوورآل اپ ٹو دی ہارویسٹ آف دا فروٹ کرنٹ ایئر کراپ تو اس کو ہم نے اگلے سال کے لیے تیاری کرنی ہے. جیسا کہ ہمیں ارلی ہارویسٹنگ کرنا ہوگی، ارلی ہارویسٹنگ تاکہ اگلی سال کے لیے جو ہے وہ کراپ تیار ہو جائے. پھر اس کی فلور مینجمنٹ ہے، فلور مینجمنٹ میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں سلنڈری کنٹرول بھی آ جاتا ہے، ایریڈیکیشن آف ویڈز بھی آ جاتا ہے، اور اپلیکیشن آف فرٹیلائزر بھی آ جاتا ہے. تو یہ فلور مینجمنٹ ہے. پھر اس کے بعد کینوپی مینجمنٹ ہے. تو یہ تمام چیزیں یعنی میں کریٹیکلی دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپ ٹو دی ہارویسٹ آف دا کراپ یہ تمام کریٹیکل ڈیز ہیں تاکہ ہم اگلے سال کے لیے تیار ہو جائیں. صحیح. اچھا آپ نے بات کی تھی کہ اس دفعہ ہم بمپر پیداوار توقع کر سکتے ہیں. جی اچھا آم کی بہت سی ورائٹیز ہیں، جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں پراورٹائز اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ورائٹیز ہیں یہ بالکل، اور کون سی ورائٹیز کو چیلنج ہے ابھی تک فروٹ اگر آپ سچویشن کو دیکھتے ہیں تو؟ جی آلموسٹ پروگرام سے پہلے میں میجر صاحب سے بھی ڈسکس کر رہا تھا، آلموسٹ تمام ویرائٹیز جو ہیں وہ اس پہ فلاورنگ ہو چکی ہے اور بہت اچھی ہے، لیکن سفید چونسا جو ہے وہ تھوڑا سلو ایمرجنس اس پہ ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ جو بڑے پلانٹس ہیں، جو میڈیم سائز پلانٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ سفید چونسا لیٹ ویرائٹی ہے اور پچھلے سال اس پہ بہت اچھی کراپ تھی ایز کمپیئر ٹو دا ادر ریسٹ آف دا ویرائٹیز. لیکن اس سال جو سفید چونسا ہماری ایکسپورٹیبل ویرائٹی بھی ہے وہ تھوڑی سلو ایمرجنس ہے، وہ ہٹ ہو سکتی ہے. اور اگر یہ ٹیمپریچر کی بڑھتا رہا تو یقیناً سفید چونسا بہت زیادہ ہٹ بھی ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے کیونکہ یہ ہیٹ ٹالرنٹ نہیں ہے. اگر یہ ماربل سٹیج پہ یا ایک سٹیج پہ اس کو ایک ہیٹ سٹروک بھی لگ جائے تو یہ فروٹ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو کتنا شیئر ہے مارکیٹ میں سفید چونسا کا اوورآل پروڈکشن میں اگر پچھلے سال سیزن کو دیکھتے ہیں تو؟ جی آلموسٹ 20%. 20%. جی طارق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ایکسپیرینس میں آپ کنڈیشن ہے یا آپ وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ہم بات کریں کہ کون سا آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ یہ میرے جو پودے ہیں یہ جو ورائٹی ہے اس کی فلاورنگ بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ تھوڑی سلو ہے کم ہے؟ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وائٹ چونسا ذرا بیکورڈ ہے اور شائع ہے اس وقت نکلنے میں، مگر وہ صرف میں اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوں ان کی فائنڈنگ کو. کچھ ایسے باغات ہیں جہاں پہ ایکولی ود سمر بیسڈ چونسے کے برابر آ رہا ہے. اب جب آپ ڈویژن کرتے ہیں پورے پاکستان کی پروڈکشن لیول کی تو آپ کی جو 30% تک کراپ ہے وہ سندھ سے آ رہی ہے سندھڑی کی، اور آپ کا 70% پھر بچتا ہے چونسے کا شیئر. اس میں سے 20% یا 25% وائٹ چونسا ہوتا ہے. مگر وائٹ چونسا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ آپ کی ایکسپورٹیبل ورائٹی ہے. جو دوسرا آپ کی سمر بیس چونسا ہے اس کی لوکل کنزمپشن بہت ہے اور اس کو ایکسپورٹ ہوتا ہے ایئر فریٹ سے. جو آپ کا سفید چونسا ہے اس کو ایڈوانٹیج یہ ہے وہ سی فریٹڈ ہے، اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں اور اس کا جو بیہیویئر ہے وہ سی سے جاتا ہے. اینڈ سی فریٹ وہ کم ہوتا ہے اور وہ ایڈوانٹیج ہے فار ایکسپورٹرز ٹو سی فریٹ کرنا اس کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لیکن ایز ایکسپورٹر تو آپ چاہیں گے کہ سفید چونسا بھی اچھا ہونا، اس کی پروڈکشن اچھی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، مگر کوئی اتنی ہٹ نہیں ہوگی. کوئی اس کے جتنا 20% ہے تو 18 ہو جائے گی، یا 25 ہے تو 22 ہو جائے گی، 20 ہو جائے گی. وائٹ چونسا اچھا ہوگا، مگر جو اس کی ایمرجنس ہے انہوں نے کہا انفلوریسنس جو آیا ہے، بور آیا ہے، وہ تھوڑا شائع ہے اور کم لگ رہا ہے. ابھی نارتھ سائڈ پہ رہتا ہے اور نارتھ سائڈ پہ نا ابھی بور نہیں کر رہا ہے ابھی نہیں کر رہا ہے. یقیناً. اچھا بات ہو رہی تھی کہ اس دفعہ زیادہ فلاورنگ کا ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں فروٹ سائز پہ کمپرومائز کرنا پڑے. جی تو فروٹ سائز پہ اگر میجر سب کمپرومائز ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورآل پروڈکشن پہ کتنا فرق پڑے گا اور آپ کی بعض بات میں لوکل مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں امپیکٹ کیا آئے گا؟ یہ تو نیچرل ہے. جب آپ کا فروٹ زیادہ ہے، اب ایک جگہ پہ 100 مینگوز لگنے تھے ایک پلانٹ پہ، اس پہ 200 لگ گئے تو فروٹ سائز تو نیچرل ہے ڈاؤن ہونا ہے. مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فروٹ سائز اور ساری چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے. وہ پریکٹسز ہم نے اڈاپٹ نہیں کی. اور دوسرا آپ کا جو
آپ کی ایس او پی ہے سلفیٹ آف پوٹاش، اس کا اس وقت پھر بہت زیادہ رول آ جاتا ہے. وہ آپ کا فروٹ سائز بھی ڈیولپ کرے گی. ریٹینشن آف مینگو آن اے ٹری ویئر نمبر آف مینگوز ہیو انکریز ٹو مینی فولڈ، وہ کرنے کے لیے پھر آپ وہی کاسٹ آف پروڈکشن کا رونا ہے، جو کہ اس پہ تو دیکھنا چاہیے پبلک سیکٹر کو، گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. تو آپ نے کہیں پہ بات کی ہے کہ جو کھادوں کا جو ریٹ ہے اور وہ اس وقت اتنا بڑھ گیا ہے، جو پچھلے 3-4 برسوں میں ایسا نہیں تھا ریٹ، کون بات کر رہا ہوگا؟ آپ نے کہاں بات کی ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سن رہا ہوں نا، ہم نے تو ہر فورم پہ اب انٹرنیٹ ایکسیس ہے، ای میلز بھی کی ہیں، واٹس ایپ بھی، آل منسٹرز انکلوڈنگ یور پروونشل منسٹر کو ملتان چیمبر آف کامرس میں حسین جہانیہ گدیری صاحب کو کاسٹ آف پروڈکشن پہ کویسچن کیا ہے. میں نے پرسنلی ہیڈ نو آنسر. ہی ہیڈ نو آنسر. وہ خود فارمر ہیں. اسی طرح فخر امام صاحب کے پاس کاسٹ آف پروڈکشن پہ میں نے انہیں ٹی وی پہ اسمبلی میں بولتے دیکھا ہے، وہ کاسٹ آف پروڈکشن کو رو رہے. کہیں نہ کہیں ان تک بات پہنچ ہی جائے گی اور کسی نہ کسی شکل میں اس پہ بات جاری رکھتے ہیں. لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں مینگو کی آنے والی پروڈکشن پر، اور اس کی اب اس پروگرام کے حصے میں بات کریں گے کہ اس کی مارکیٹنگ کیسے ہو سکتی ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں. میرے سب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئندہ سیزن میں آم کی زیادہ پیداوار ہے اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گروور کو پیسہ نہیں ملتا اور ہمیشہ ریٹ کم ملتا ہے، جبکہ پچھلی دفعہ آئیڈیل ریٹ ملے گا کافی عرصے بعد مینگو گروورز کو. تو یہ ہمیشہ جب اچھی پیداوار ہوتی ہے تو گروور کو تو کچھ نہیں ملتا، بلکہ ملتا تو ہے لیکن کم ملتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ بھی خطرہ موجود ہے؟ بالکل اس دفعہ زیادہ خطرہ ہے. آپ کی پروڈکشن زیادہ ہے، آپ کے چینلز آف ایکسپورٹ لمیٹڈ ہوں گے فار ڈیو ٹو کرونا. وہ لاسٹ ایئر بھی نہیں تھے. آپ کی ان ریگولیٹڈ ایکسپورٹس فار ایران اینڈ افغانستان رہے گی، میں بھی آذربائیجان، ازبیکستان، سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں ہوگی. آپ کی یہاں پہ کنزمپشن سے زیادہ ہوگا، تو جو آپ فروٹ لے رہے تھے آم کا 150 روپے کلو 80-70 روپے ملے گا. میں بھی سپر مارکیٹس میں اچھا ہوگا. اس کا سارا فال آؤٹ تو فارمر پہ آنا ہے. تو آپ کو آپ کے ادارے ہیں، آپ کی منسٹری آف کامرس ہے، آپ کی پی بی آئی ٹی ہے پنجاب میں، آپ کی سینٹرل گورنمنٹ میں بھی انویسٹمنٹ ایجنسیز ہیں، آپ کی منسٹری ہے، آپ کی ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن کے ادارے موجود ہیں. تو ان کو کام کرنا چاہیے، ان کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، چیزیں نئی ایکسپلور کرنی چاہیے. آپ کو کوئی نہ کوئی منڈیاں تو آپ تلاش کریں گے، ٹرانس فرنٹیئر بھی اور ادھر بھی. آپ وہاں پہ باہر کے ملکوں میں بھی ایکسپلور کریں اس کو. پھر آپ اپنی پروڈکشن کے مداخل کو تو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر رہی ہے ایگریکلچر میں. آپ کے مداخل جب ایکسپورٹ کے آئیں گے تو ان کو بھی تو آپ نے ہی ہینڈل کرنا ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے اس گورنمنٹ جو ہے جو نظر ایک آتا ہے، یہ اپنے مسائل میں اتنی الجھ گئی ہے، جس کو یہ بیک لاگز یا بیگیج سمجھتے ہیں پچھلی گورنمنٹس کا، وہ اس کو سنبھالتے یہ ایگریکلچر کو تو بھول گئے. تو جو ایگریکلچر کے رہنما ہمارے منسٹر صاحبان ہیں ان کی بھی نہیں سنی جاتی. میں نے آپ کو پیچھے ابھی پچھلے کویسچن میں آنسر تو دیا ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، کمپیٹیٹیو نہیں ہے ہم ایگریکلچر کے اندر. وہ سارا وہ خود کہہ رہے ہیں. تو یہ معاملات تو ایسے نہیں چلیں گے. دیکھیں اب انڈیا میں دہلی میں اگر ٹریکٹر مارچ ہو سکتا ہے تو کسی دن یہ شاہراہ قائد اعظم پہ یا پارلیمنٹ سکوئر پہ یا آپ کے ڈی چوک میں ٹریکٹر کھڑے نظر آئیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کسی فارمر کو سمجھتے ہیں ایسا خطرہ موجود ہے؟ ہاں ایسے لوگ ہیں، سچویشن ہے. آپ دیکھیں تو سوائے کاٹن کے گروور کے باقی سب ہی کو کچھ نہ کچھ اچھی پروڈکشن کے فائدے ہوئے. پھر کون سا انریسٹ ہے ایسا یہاں پہ؟ نہیں یہ دیکھیں بات ہو رہی ہے نا کاسٹ آف پروڈکشن کی. آپ اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے آم کے اندر، آپ کاٹن کے اندر نیچے آئے ہیں. آپ 150 ملین بیلز کو لے کے کہاں پہ آئے ہیں؟ 70,000 بیلز پہ آ گئے، وہاں سے 50,000 پہ آ گئے. آپ کی ابھی میرے خیال میں $8-10 بلین کی کاٹن
امپورٹ بیلز ہوں گی تو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری چلے گی. اور اسی طرح آپ پہلے ہی ایڈیبل آئل کے اوپر امپورٹ ہے وہ 90% آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کا امپورٹ کا بل بڑا ہیوی ہے, آپ کا امبیلنس ہے ایکسپورٹس اور امپورٹس میں. اس کو تو ہولسملی بڑا کلوزلی دیکھنا چاہیے. یہ تو وہ نشستن گفتن برخاستن والی بات ہے, اس کے اوپر بہت سارے سیمینارز ہو چکے, گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں لے آئی, نہ ہی کوئی چینجز لے آئے. لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم جب کرونا کا یہی سیزن تھا اس وقت بھی ایکسپورٹ کے چیلنجز سامنے نظر آ رہے تھے, لیکن پاکستان نے ایک دفعہ پھر پاکستان میں مینگو کی جو ایکسپورٹ تھی وہ ایک اچھی رہی ہے, توقع سے زیادہ رہی, اور مارکیٹ میں ریٹ بھی آپ کو اچھا ملا. کیوں ملا اور اب آپ کو کیا خدشات ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر طارق ملک صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنے % اس دفعہ پروڈکشن آپ پچھلے سال کی نسبت زیادہ دیکھ رہے ہیں مینگو؟ جی پچھلے سال جو اوورال ایسیس کی گئی تھی وہ تقریباً 40-50% تھی, 50% لیس کراپ تھی پچھلے سال. تو اس دفعہ جو ایکسپیکٹڈ ہے یا پریڈکٹڈ ہے وہ تقریباً 70-80%. جی صحیح. اگر نیچرل میلیڈیز مطلب ہے اس کا انسیڈنس نہیں ہو پاتا, جیسے ہیل سٹارمز ہیں, ونڈ سٹارمز ہیں, تو اگر یہ نہیں ہو پاتا تو یقیناً یہ ان کی انوالومنٹ بھی شامل رہتی ہے. اگر قدرت نے ہمارا ساتھ دیا تو یقیناً 70-80% پریڈکٹڈ انکریز ہے پروڈکشن میں. جی ویسے واپس آتا ہوں آپ کی طرف, جو میں سوال کر رہا تھا کہ سب چیزیں پچھلی دفعہ بھی تھیں, یہ خطرات موجود تھے, راستے بند ہیں, کہیں آپ مارکیٹس کو میں پہنچا نہیں پائیں گے, لیکن آپ کی ایکسپورٹ اچھی رہی. آپ نہیں سمجھتے کہ اس دفعہ آپ کو وہ میدان دوبارہ مل سکتا ہے اور آپ کی ایکسپورٹ اس دفعہ بھی اچھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, میدان تو اوپن ہے, کام تو پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے. گورنمنٹ سے تو ہمیں توقعات ایگریکلچر میں بہت ہی کم رہ گئی, تو پرائیویٹ سیکٹر اپنے تئیں تو کوشش کرتا ہے. آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ شاید ہماری مینگو کی ایکسپورٹ انکریز ہوئی, 90,000 ٹن تھی تو یہ 1,40,000 ٹن پہ گئی. یہ 50,000 ٹن جو ایکسپورٹ آپ کی بڑی ہے, یہ نان ریگولیٹڈ ایکسپورٹ تھی. میں وہی بتانا چاہ رہا تھا, جو آپ ڈاکومنٹ نہیں کرتے تھے, افغانستان ٹرانسفر ہو جاتی تھی, ایران ٹرانسفر ہو جاتی تھی, آپ کے بارڈرز ہیں نا. پچھلی دفعہ ڈاکومنٹ ہوئی, پچھلے دفعہ ڈاکومنٹ ہوئی تو اس کا ریفلیکشن نظر آ گیا. جو آپ کی ہوائی جہاز ایئر سے ایکسپورٹ تھی وہ تو بالکل اس کا کباڑا وہ بیٹھ گئی نیچے. انفیکٹ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے ایئر سے. آپ کی ورائٹیز ہے نا, آم کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کا سمر 22-24 آپ کا ہوائی جہاز سے اڑ رہا ہوتا ہے, آپ کا سندڑی اور آپ کا وائٹ 24 سمندری جہاز سے جا رہا ہوتا ہے. تو جو آپ کی بائی روڈ لنکیجز ٹو سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور افغانستان کی ہیں, ایران کی ہیں, وہ ڈاکومنٹ ہو گئے. جو 50,000 کا فگر دکھانے کا لیا ہے آپ نے, آپ اس کے آپ جو آپ کو ریمیٹنسز آنے ہیں وہ بھی آئے کہ نہیں آئے, یہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بتائے گا. میرے خیال میں پریزیڈنٹ اسٹیٹ بینک 15 یا 16 کو ادھر وزٹ کر رہے ہیں. ویل ہیو کویسچنس فار ہم. ہمیں بہت ساری ہیلپ اسٹیٹ بینک سے بھی چاہیے, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, فیٹف لٹکا ہوا ہے. آپ کے پولیٹیکل لوگ بھی ہارمنی میں نہیں ہیں, یہ ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ ہے. مطلب ہمیں یہ فیس کرنا چاہیے, ہمیں آپس میں بیٹھ کے ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے. آپ کے اوپر فیٹف تو ہماری گورنمنٹ کو ہی وہاں سے ریموو کرنا ہے, تو آپ کے اداروں نے ہیلپ کرنا ہے. تو اتنا بھی گلا نہ دبائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, آپ کے ایکسپورٹر بھاگ جائیں, اس پہ بھی ان کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی شاید انہوں نے کچھ ریگولیشنز بھی نئے انفورس کیے ہیں, لا رہے ہیں. صحیح, اس پر دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر طارق ملک صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اچھی سے اچھی پروڈکشن کے لیے اچھی سے اچھی ورائٹی اور اس کو انکریج کرنے کے لیے آپ کے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا رول کیا ہے, اور اسے کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کی اچھی کارکردگی ہے لیکن آپ اسے کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ سجیشن آپ کے نزدیک کیا ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیا فیسیلیٹیٹ ملنا چاہیے ایز اے سائنٹسٹ؟ جی یقیناً سب سے پہلے جو اکثر بات ہوتی بھی رہتی ہے اس پہ, سپلائی چین وہ کنٹینیوس ہونی چاہیے. جو سندھڑی اور سمر 22-24 کے درمیان گیپ ہے اس کو فل کرنا چاہیے. یقیناً ہمارے انسٹیٹیوٹ نے اس حوالے سے ایک ویرائٹی جو ہے وہ ایوالو کی ہے
جس کو ہم لیٹ سندری کہہ رہے ہیں یا چناب گولڈ کہہ رہے ہیں. صحیح. دوسرا جو ہے گیپ جو ایگزسٹ کرتا ہے سفید چونسا اور سمروی چونسا کے درمیان، وہ عظیم چونسا نے فل کر دیا. عظیم والا یا رٹے والا کہلاتا ہے. تو یقیناً مطلب ہے اس ابھی بھی بہت ضرورت ہے کہ جس طرح میجر صاحب پہلے اس پروگرام سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے، کالا چونسا جو ہے وہ فلاپ ہو گیا، مالدہ سرولی ختم ہو گیا، آلموسٹ لنگڑا بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح دسہری اور فجری بھی شاید ختم ہو. تو ان کی سبسٹیچیوٹ ہمیں چاہیے ہوگا. تو اس حوالے سے ہم لوگ انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اور یعنی اس کا بہترین جو میتھڈ ہوتا ہے ٹو ایوالو دا نیو ویرائٹیز، وہ سلیکشنز ہوتی ہیں. گروز کے پاس ہی یہ سلیکشنز موجود ہوتی ہیں. ہم ان کے جا کے آن دا فیلڈ جا کے اس کے ٹریڈ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس اسٹڈی کیے جاتے ہیں، پھر ان کو بعد میں اسٹینڈرڈائز کیا جاتا ہے اور پھر ریکمنڈیشن دی جاتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن عظیم چونسا اور چناب جو ہے یہ ورائٹیز فیوچر ہیں. ہاں جی، چیزیں. ہاں جی بالکل، انشاءاللہ یہ چل رہی ہیں اور گروورز اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس کی کلٹیویشن ہو رہی ہے. اور ایٹ دا مومنٹ یہ اسٹرانگلی ریکمینڈڈ ہیں بائی دا مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اور یہ انشاءاللہ فیوچر کی ویرائٹیز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی یہ حتمی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی اور سبسٹیچیوٹ کر جائیں ان فیوچر. ہاں جی. ایک چیز آپ کا اگر پروگرام ختم نہیں ہونے والا، ایک گلا ریسرچ کے انسٹیٹیوٹ اور ان کی جہاں سے ورائٹیز آنی ہے وہ ورائٹیز نہیں آئی. طارق صاحب نے 2 ورائٹیز کا بتایا، الحمدللہ یہ گرو بھی کر رہی ہے، ان کا پوٹینشیل بھی ہے. جتنی آپ کی ورائٹل سپورٹ ریسرچ اسٹیشن سے یا انسٹیٹیوٹ سے آتی ہے وہ نہیں آئی. ہمارا ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو اسٹیشن تھا پرانا شجاع آباد میں، وہ تباہ ہوا. اس نے کتنا کام کیا نہیں کیا وہ بروکریسی اور سیاست کی نظر ہوا، وہ اس کی ریفلیکشن آج میں خبریں اخبار میں پڑھ رہا تھا دی ہوئی ہے. آپ کا انسٹیٹیوٹ یہاں پہ مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ پچھلے 8-9 سال سے ہے، وہ ان بیچاروں کو کام ہی نہیں. پورا کا پورا ساؤتھ پنجاب کا جو ایگریکلچر سیکریٹریٹ ہے وہ ان کے آفس میں گھس گیا. یہ اپنی ایک لیبارٹری تک کنفائن ہو گئے. یہ نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے. مطلب ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہم نے بنایا ہے، اس کے اندر ساؤتھ پنجاب کا ایگریکلچر سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری یا ایڈیشنل سیکٹری ود دیئر اسٹاف، دے آر جسٹ ان. ایک چیز کو دیکھنا چاہیے ان کا کہاں انفراسٹرکچر بنتا ہے. اس انسٹیٹیوٹ نے کام نہیں کرنا تو کون کرے گا؟ طارق ملک صاحب تو شاید نہیں بتا سکیں گے، میں نے بتا دیا. ان کے یہ کام تبھی کریں گے ان کو ایک ہارمنی انوائرمنٹ اور وہ ریکوائرڈ ہے. صحیح. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ اٹھایا تھا طارق ملک صاحب نے کہ سپلائی چین آپ کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بزنس کو آگے لے کے جانے کے لیے، اس پروڈکشن کو کیپٹلائز کریں. اگر چیزیں کیا چیزیں آپ گورنمنٹ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے اس اسٹیج پہ جب پروڈکشن ایک آنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی اچھی آ رہی ہے، اسے کیسے لے کے آگے چلنا ہے، اس کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں حکومت بھی اور آپ بھی؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا حکومت کو نئی مارکیٹس دیکھنی چاہیے، ان کی کنیکٹیوٹی کو دیکھنا چاہیے. وہ بائر سے کنیکٹ ہوں گی، سی سے ہوں گی. آپ کی مارکیٹس کہاں پہ ہیں، ان کو آپ کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب آپ کا پی آئی اے نیشنل کیریئر ہے، صرف وہی تو عام نہیں لے کے اڑے گا نا. اور ایمریٹس ہے، قطر ہے، ٹرکش کمپیٹیٹیو ایئر لائنس پاکستان میں آ رہی ہیں. جب وہ یورپ کے لیے فلائی کرتی ہیں، ساتھ ہی جو 150 روپے یا 200 سے نیچے کا پر کے جی آم کا کرایہ تھا کرونا کی وجہ سے، وہ 600 پہ لے گئیں، 500 پہ لے گئے. تو اب پی آئی اے کا رول بنتا ہے بھائی نیشنل کیریئر ہو، نیشنل فروٹ آ گیا ہے، اس کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں ایز اے فلیگ بیریئر. آپ فلیگ کیری کر رہے ہیں پاکستان کا، تو یہ ہیلپ نہیں کرتے. ایویشن انڈسٹری سے ہم نے پچھلے بار بات کی، ایئر مارشل ارشد صاحب تھے، انہوں نے کچھ پرسنٹیج پہ ریبیٹ دیا. آج سبزیوں فروٹ پہ بھی کچھ پی آئی اے کر رہا ہے. آپ کے اپنے ادارے سپورٹیو ہونے چاہیے. اگر آپ نے بہتر سپلائی چین مینیج کرنی ہے مینگو کی ان دی یہ ابھی جو کمنگ سیزن، اور اس کے اندر سپلائی چین پلیئرز کو جو آپ ہیلپنگ ہینڈ دے سکتے ہیں، سپورٹ دے سکتے ہیں، اپنے ایکسپورٹر کو دیں، تب یہ ریگولیٹ ہوگا. ورنہ یہ گلٹ میں فارمر کو نقصان ہوگا، چیزیں کم میں بکیں گی اور الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ ملک کو جانا ہے یا فارمنگ کمیونٹی کو جانا ہے. صحیح. بہت شکریہ طارق صاحب، مرزا صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ڈاکٹر طارق مرزا صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین جو بات ہوئی وہ یہی کہ ایک اچھی پیداوار کی توقع کی جا رہی ہے، لیکن اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کی جو ادارے ہیں وہ ابھی سے اس پہ غور کرنا شروع کریں اور وہ فیسیلیٹیٹ کریں، خاص طور پہ آم کی ایکسپورٹ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ایئر
فریٹ کے حوالے سے اور نئی مارکیٹ ڈھونڈنے کے حوالے سے جو ایمبیسیز میں کمرشل اٹیچز موجود ہیں وہ بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں لوکل جو ہمارا گروور ہے مینگو کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.